بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آج کل کراچی کے ایک یوٹیوبر مفتی طارق مسعود صاحب، ان کا ایک کلپ بڑا وائرل ہے۔ وہ ایک بیان کر رہے ہیں اور غالباً وہ بیرون ملک انگلینڈ وغیرہ کے اندر وہ بیان کر رہے ہیں، جس میں موصوف نے قرآن کریم کی سورہ مبارکہ سورۃ العلق کی جو آخری آیات ہیں ان میں سے ایک آیت کریمہ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِیَۃ، اس آیت کریمہ کے یہ جو الفاظ ہیں ان کے رسم الخط پر اعتراض کیا ہے کہ گرامر کے قاعدے کے اعتبار سے یہ رسم الخط جو ہے یہ غلط ہے، اس میں مسٹیک ہے۔ یہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، کاتب وحی نے اسی طرح اسے لکھ دیا، اگرچہ یہ گرامر کے اعتبار سے چونکہ یہاں نون تاکید خفیفہ ہے اور نون تاکید خفیفہ فعل پر داخل ہوتا ہے اور فعل پر تنوین نہیں آتی، اور یہاں چونکہ الف کے ساتھ اور تنوین کے ساتھ لکھا گیا ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا پڑھ دیا تھا اور کاتب وحی جو صحابی تھے انہوں نے ایسا ہی سنا اور پھر اسی طرح جس طرح پڑھا گیا رسم الخط کا لحاظ رکھے بغیر اور گرامر کا لحاظ رکھے بغیر اسے اسی طرح لکھ دیا، جو کہ مفتی طارق مسعود کے بقول 100% یعنی 100% ایک جو ہے گرامر کی غلطی ہے اور رسم الخط کی غلطی ہے۔ یہ کہنا ہے کراچی کے اس مفتی صاحب کا، یعنی مفتی طارق مسعود صاحب کا۔ مفتی طارق مسعود صاحب اکثر معاملات میں چونکہ بولتے بہت زیادہ ہیں اور ہمیں تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ کم بولو اور اچھا بولو، زیادہ بولنے والا غلطیاں بھی زیادہ کرتا ہے۔ خیر الکلام ما قل و دل، بہترین کلام وہ ہوتا ہے جو قلیل ہو اور با دلیل ہو۔ کیونکہ مفتی صاحب موصوف چونکہ شہرت اختیار کر گئے اس لیے بولتے بھی بہت زیادہ ہیں، ہر بات میں تقریباً وہ ٹانگ اڑاتے ہیں، ہر بات میں اپنا موقف سامنے لاتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن طریقہ کار ہونا چاہیے اور ذمہ داری کا مظاہرہ ہونا چاہیے۔ اب مفتی طارق مسعود نے یہ جو نیا بلنڈر چھوڑا ہے اس کی وجہ سے پوری امت میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے کہ قرآن پاک میں نعوذ باللہ رسم الخط کی غلطی موجود ہے، اور مفتی صاحب نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ اس طرح کی کئی اور مثالیں میں قرآن پاک سے دکھا سکتا ہوں، اور یہ بات بیان کرتے ہوئے اتنے عامیانہ اور غیر ذمہ دارانہ انداز میں وہ گفتگو کر رہے ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امی ہونے کو بھی انتہائی بھونڈے اور غلط انداز میں جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام جو کاتبان وحی ہے ان کے حوالے سے بھی انتہائی غیر ذمہ دارانہ گفتگو انہوں نے کی، اور پھر سب سے بڑھ کر قرآن پاک کی ایک آیت کے بارے میں ایک سوال کھڑا کر دیا۔ جو منکرین قرآن ہیں، جو تحریف قرآن کے نعوذ باللہ قائل ہیں یا دشمنان اسلام ہیں، ان کے لیے گویا کہ انہوں نے ایک لٹریچر اور ایک مواد فراہم کر دیا ہے، نہ سمجھی میں، نادانی میں اور کم علمی کی وجہ سے، اور گرامر کا سہارا لے کر اپنی جھوٹی علمیت کو جہاڑنے کے چکر میں انہوں نے یہ بہت بڑا بلنڈر مارا ہے۔ غلط کو غلط کہنا چاہیے، صحیح کو صحیح کہنا چاہیے۔ مفتی صاحب اگرچہ بہت ساری باتیں صحیح بھی کرتے ہیں، لیکن یہ بات جو انہوں نے کی ہے وہ بالکل غلط ہے، جھوٹ ہے، اور قرآن پاک کو انہوں نے گرامر کے تابع کرنے کی کوشش کی ہے اور موجودہ رسم الخط کے تابع کرنے کی کوشش کی ہے، حالانکہ قرآن پاک مطاع ہے، مطبوع ہے، رہبر و رہنما ہے، گرامر اس کے تابع ہے، موجودہ رسم الخط اس کے تابع ہوگا۔ قرآن پاک کا جو رسم الخط ہے وہ غیر قیاسی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے چاہا اپنے پیارے حبیب کو بتا دیا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لکھوا دیا صحابہ کرام کو، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتارا اسی طرح اسی انداز میں اسے لکھوایا گیا۔ اب یہ ایک نیا شوشہ چھوڑنا، ایک نئی بات کرنا جس کی ضرورت بھی کوئی نہیں، جس کا مقصد بھی کوئی نہیں، اور جس کا کوئی کسی نے مطالبہ بھی نہیں کیا، مفتی صاحب خود ہی اپنی علمیت جھاڑنے چلے ہیں، اور پھر اتنا بڑا بلنڈر انہوں نے مارا ہے کہ جس سے علماء میں اور امت کے اندر تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے، جس کی وجہ سے علماء نے ان پر گرفت کرنا شروع کر دی ہے، اور ان کے ہم خیال علماء بھی اس پر گرفت کر رہے ہیں، دیگر جو علماء ہیں وہ بھی ان پر گرفت کر رہے ہیں، اور گرفت کرنا بنتا ہے چونکہ انہوں نے یہاں انتہائی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس کے بعد ان کی ایک وضاحتی ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں وہ اگر مگر چونکہ چنانچہ کا سہارا لے کر اپنی بات کا دفاع کر رہے ہیں،
کہ میں نے ایسا اگر کہا ہے تو کچھ غلط نہیں کہا، میں تو صورتاً کہہ رہا ہوں، حقیقتاً نہیں کہہ رہا۔ اس میں بھی بڑی حکمتیں، یعنی صورتاً جو ایک مسٹیک ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، یا رسم الخط لکھا گیا ہے جس کا نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ نہیں چلا، اور صحابہ کرام نے بھی جیسے تھا ویسے ہی لکھ دیا، اور اسی طرح یہ غلطی جو ہے نعوذ باللہ جب سے قرآن پاک آیا ہے اس وقت سے یہ چلی آ رہی ہے۔ اس طرح کی باتیں کی، اور مزید مکھی پر مکھی ماری، بجائے اس کے کہ توبہ کرتے، رجوع کرتے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے، اپنی غلطی کی اصلاح کرتے۔ غلطی کی اصلاح کر لینا یہ انسان کی جبلت ہے، غلطی بھی انسان سے ہو جاتی ہے، یہ بھی انسانی فطرت ہے، لیکن غلطی پر قائم رہنا، جان بوجھ کر اصرار کرنا، اس پر ڈٹے رہنا، یہ شیطانی طریقہ ہے اور ابلیسی طریقہ ہے۔ ایک مسلمان کا اور بالخصوص ایک عالم دین اور مفتی کہلانے والے کا غلطی واضح ہو جانے کے باوجود بھی اس کی جھوٹی وضاحت کرنا اور اس کو جھوٹے طریقے سے ایکسپلین کرنا، یہ بالکل ہی انہیں زیب نہیں دیتا۔ انہوں نے جو وضاحتی کلپ جاری کیا ہے جس میں ان سے وضاحت بھی غیر عالم آدمی پوچھ رہا ہے، جن سے سوال بھی صحیح طریقے سے نہیں ہو پا رہا، وہ ان سے وضاحت پوچھ رہا ہے اور وہ انہی کو دبائے چلے جا رہے ہیں، اور اپنی بات کو جو ہے باوزن بنانے کے لیے مزید مکھی پر مکھی مار رہے ہیں، اور مزید جو ہے وہ کہتے ہیں اس طرح کی تو اور مثالیں بھی میں قرآن پاک سے دکھا سکتا ہوں، فلاں مثال ہے، فلاں مثال ہے، فلاں رسم الخط کا مسئلہ ہے۔ یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے قرآن پاک جو ہے قرأت متواترہ پر مشتمل ہے، اس کا رسم الخط جو ہے وہ اجماع امت اس پر ہو چکا ہے، اور اس کی قرأت پر اجماع امت ہو چکا ہے۔ جس طرح قرآن کا منکر جو ہے وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، سنت متواترہ کا جو منکر ہے وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، اس طرح اجماع امت اس کا منکر یا اس کی مخالفت کرنے والے کا ایمان بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اور پھر آپ کو ضرورت کیا پڑی ہے بیرون ملک جا کر، انگلینڈ میں جا کر، ایک کافر ملک میں جا کر، نہ آپ سے کسی نے پوچھا، نہ کسی کوئی سوال کیا، نہ اس آیت کے بارے میں یا اس لفظ کے بارے میں یا اس کے رسم الخط کے بارے میں، نہ یا نون تاکید خفیفہ کے بارے میں یا اس کو الف کی شکل میں لکھنے کے بارے میں یا اس کی تنوین کے بارے میں نہ کسی نے پوچھا، آپ خود ہی غیر ذمہ دارانہ گفتگو کر رہے ہیں اور اس بات کی وضاحت کر رہے ہیں جی یہاں جو ہے مسٹیک ہوئی ہے، اور آج اور پھر یہ مسٹیک ہوئی ہے اور یہ چلی آ رہی ہے۔ اس کے حوالے سے پھر یہ پورا واقعہ اس نے بیان اس طرح کیا ہے جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص بھی لازم آتی ہے، قرآن پاک کی جو ہے وہ تحریف کا عنصر بھی جو ہے نعوذ باللہ وہ ان کے بقول سامنے آتا ہے، جس طرح انہوں نے وضاحت کی ہے، اور صحابہ کرام کے اوپر بھی جو ہے حرف گیری ہوتی ہے۔ تو یہ تینوں باتیں غلط ہیں۔ نبی پاک کے حوالے سے جو انہوں نے وضاحت کی کسی کتاب میں نہیں لکھی ہوئی، کہیں تفسیر میں نہیں لکھی ہوئی، خود ہی ایک بات گھڑی اور اس کو سمجھانے کے لیے خود ہی اس کو بیان کر دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہی نہیں چلا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہی نہیں ہوئی کہ صحابی جو کاتب وحی ہیں انہوں نے رسم الخط جو ہے وہ قواعد سے ہٹ کر لکھ دیا ہے، تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلا، ورنہ آپ اس کی اصلاح کرتے، اصلاح بھی نہیں ہوئی۔ اس میں بھی ایک فائدہ ہے، اس میں بھی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں؟ کوئی حکمت پوشیدہ نہیں، اس میں بھی حکمت پوشیدہ ہے، اس میں بھی فائدہ ہے۔ میں تو صورتاً غلطی کو بیان کر رہا تھا، گرامر کی غلطی کو بیان کر رہا تھا، حقیقتاً تو غلطی نہیں، اس میں بڑے فائدے ہیں، بڑی حکمتیں۔ قرآن پاک کی نعوذ باللہ غلطی بھی قرار دینا اور اس میں حکمتیں اور فائدے۔ کیا جب اللہ معاف فرمائے، خدا جب دین لیتا ہے عقل بھی چھین لیتا ہے۔ بعض اوقات جب انسان غلطی کرتا ہے تو وہ بڑے بڑے بلنڈر مارتا ہے، اور بڑا آدمی بڑے بلنڈر مارتا ہے، بڑا انسان بڑی غلطی کرتا ہے، بڑی شہرت والا بندہ بڑے بڑی پھل جھڑیاں چھوڑتا ہے۔ اس طرح کے مفتی صاحب کئی اور مقامات پر بھی اس طرح کی پھل جھڑیاں چھوڑتے رہتے ہیں جن کا اسلامی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور ابھی انہوں نے یہ نیا کھڑا کر دیا ہے، نیا ایک شوشہ چھوڑ دیا ہے جس کی وجہ سے امت میں تشویش پیدا ہوئی، اور ان کا یہ کلپ جو ہے انتہائی گمراہ کن ہے، اور اگر اس پر وہ قائم رہتے ہیں تو ان کے ایمان پر بھی سوال آئے گا۔ لہٰذا مفتی طارق مسعود صاحب کو ہمارا خیر خواہانہ مشورہ ہے، کیونکہ ہر مسلمان سے خیر خواہی کرنی چاہیے، ان کے لیے ہمارا خیر خواہانہ یہ مشورہ ہے کہ فی الفور اس بلنڈر سے، اس غلط بیانی سے، اس غلط وضاحت سے توبہ کریں، رجوع کریں، اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے معافی مانگیں، اس کے بعد
عوام المسلمین سے، مسلمانوں سے، علماء اسلام سے معافی مانگیں اور اپنی بات کی وضاحت کرنے کی بجائے، غلط وضاحت کرنے کی بجائے اس کو غلطی تسلیم کریں۔ غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، انسان غلطی کا پتلا ہے، غلطیاں کر جاتا ہے، لیکن جب اسے پتہ چل جائے جو صحیح انسان ہوتا ہے پھر غلطی پر قائم نہیں رہتا، توبہ کر لیتا ہے، رجوع کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے۔ مزید اگر آپ اس طرح کی وضاحتیں کرتے رہیں گے تو امت مسلمہ کا آپ نشانہ بنیں گے اور آپ جو ہے غلط راستے پر چلتے رہیں گے، جو آپ کے لیے انتہائی خطرناک بات ہوگی۔ لہٰذا مفتی صاحب کو ہمارا درد مندانہ اور خیر خواہانہ مشورہ ہے کہ اس مسئلے میں فوراً توبہ کریں، فوراً رجوع کریں، کوئی وضاحت نہ کریں، کوئی شرط نہ لگائیں، بغیر کسی شرط کے توبہ کریں، توبہ ریکارڈ کروائیں، علماء کی موجودگی میں توبہ کریں اور اس طرح کی جو غلط بات ان سے سرزد ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اگرچہ مگرچہ سے چونکہ چنانچہ سے کام نہ لیں، غلطی کو غلطی تسلیم کریں، اس سے توبہ کریں، رجوع کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور اس کا باقاعدہ واضح قسم کا رجوع ریکارڈ کروا کے اپنے یوٹیوب چینلز کے اوپر بھی اسے نشر کریں تاکہ ہر بندے تک صحیح بات پہنچ جائے اور خود مفتی صاحب کی طرف سے اس کی وضاحت سامنے آ جائے تاکہ کوئی بندہ غلط فہمی میں مبتلا نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شیطانی چکروں سے اور جھوٹی علمیت بازی جھاڑنے سے محفوظ فرمائے۔ شہرت کا اللہ تعالیٰ ہمیں ناجائز فائدہ اٹھانے اور اس کا غلط استعمال کرنے سے اور اللہ تعالیٰ بے جا زبان کھولنے سے، بے جا ہر بات میں ٹانگ اڑانے سے ہماری حفاظت فرمائے، چونکہ خیر الکلام ما قل و دل، بہترین کلام وہ ہوتا ہے جو قلیل ہو اور با دلیل ہو۔ مفتی صاحب کو چاہیے بولنا بھی تھوڑا سا کم کریں، کم کھانا، کم سونا، کم بولنا، یہ اچھی عادات ہیں۔ کم کھانا یا کم سونا یہ تو ان کا ذاتی پرسنل معاملہ ہے، لیکن جو کم بولنے والی بات ہے وہ ضرور اس پہ غور کریں، اور کم بولنے کا مطلب ہے کہ اچھا بولیں، اچھی وضاحت کریں، غیر ضروری جو ٹاپک ہے یا موضوع ہیں ان میں بلا وجہ ٹانگ اڑا کر اپنے آپ کو متنازع اور غیر ذمہ دار ثابت نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کو بغیر کسی ضد کے اور بغیر کسی شرط کے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سیدھے راستے پر گامزن فرمائے اور شیطانی ضد چھوڑ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ برادران اسلام، ہمارا یہ ویڈیو پیغام اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کر لیں اور شیئر کر لیں، ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ دوبارہ بھی ملاقات ہو سکے۔ جزاک اللہ خیرا۔